بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کربلا کی جنگ اور حضرت عباس کی شہادت۔ آج تک لوگ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کو مکمل عقیدہ و احترام اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا جو اتنے زیادہ دکھ درد اور غموں سے چور ہونے کے باوجود ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہزاروں فوجیوں پر اکیلا ہی حملہ کر کے انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ مورخین کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب بھی حضرت عباس علیہ السلام دشمن کی فوجوں پر حملہ کرتے تو ہر سامنے والا موت کے گھاٹ اترتا اور فوجی خوف اور دہشت سے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے یوں بھاگتے جیسے سب کو یقین ہو کہ موت ان کے پیچھے آ رہی ہے اور ان کی کثرت ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور ہر فضیلت و کمال فقط مسلمانوں کے لیے باعث فخر نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر معمولی سی بھی انسانیت ہے وہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل و کمالات یہ پہ ایمان رکھنے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب عباس علیہ السلام کا عقیدت مند کہنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں آپ کی شجاعت ضرب المثل بن گئی۔ عاشوراء کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اسلام پر اتنی زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ جب جناب عباس علیہ السلام ٹڈی دل کی طرح پورے میدان میں پھیلے ہوئے لشکر کے سامنے آئے تو ان کے بڑے بڑے بہادروں اور سورماؤں کے جسم میں بزدلی دوڑ کی لہریں دوڑنے لگیں۔ پوری فوج کے دل کو رعب اور دبدبے نے گھیر لیا اور ان کے قدموں تلے زمین سڑنے لگی اور موت کا سایہ ان کے سروں پر منڈلانے لگا۔ کربلا کے میدان میں دشمن نے جناب عباس علیہ السلام کو اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑنے کی صورت میں فوجی قیادت اور امان کی پیشکش کی لیکن جناب عباس علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو نہایت غصے اور دلیری سے ٹھکرا دیا اور ان میں کسی کمزوری کے پیدا ہونے کی بجائے ثابت قدمی اور اپنے عقیدے اور اصولوں کا دفاع کرنے میں مزید عزم ادا مستحکم ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کمال اعتماد کی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو علمدار لشکر قرار دسیہ دیا اور آپ امتحان اکبر کے موقع پر حامل لواء تھے۔ یہی سبب کہ آپ کی شہادت سب سے بعد میں ہوئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا: میرے آقا، میں کچھ آخری خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا اور یہ میری آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری نظر آپ کے چہرے پر ہو۔ سبحان اللہ! میری ایک آنکھ تیر سے چھیدی گئی ہے اور دوسری خون سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ آنکھ صاف کریں گے تو میں آپ کو دیکھ سکوں گا اور اپنی آخری مرنے کی خواہش پوری کروں گا۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو قبر میں
نہ لے جاؤ۔ میں نے سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا اور چونکہ میں اسے پانی لانے کی کوشش میں ناکام رہا ہوں، اس لیے میں موت کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو صبح سے ملنے والی ضربوں نے آپ کو کچل دیا ہے اور میرے جسم کو کیپ میں لے جانا آپ کے لیے مشکل کام ہوگا، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ سکینہ کو میری حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں نہ لایا جائے۔ میں جانتا ہوں وہ کس محبت اور پیار سے میرے لیے وقف ہے۔ میری لاش کو یہاں پڑا دیکھ کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔